ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7واں پارہ اور آیت نمبر 101 بدیع السماواتی، بدیع پیدا کرنے والا ہے، موجد ہے، بدیع السماوات والارض زمین و آسمان کو کیا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا موجد ہے۔ موجد کس کو کہتے ہیں؟ نئے سرے سے بنانے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی کوئی چیز نہیں تھی، نہ آسمان تھا نہ زمین تھا، تو اللہ نے بغیر خاکے کے بغیر نقشے کے اس کو پیدا کیا۔ انا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو ولد اس کی اولاد، ولم یکن لہو، اب عربی پڑھیں گے، لہو ولد و لم تکن لہو، اور حالانکہ نہیں، تکن ہے، لہو اس کی صاحبہ، صاحبہ نہیں ہے، صاحبہ بیوی، وخلق اور اس نے پیدا کیا، کل شیء کل ہر شیء چیز، وہو اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اب بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمینوں کو، آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جس کی بیوی نہیں ہے اس کی اولاد کیسے؟ دوسری بات ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی جس کو ضرورت ہوتی، وہ جو محتاج ہوگا اسی کی ضرورت ہوگی، اللہ تو محتاج نہیں ہے، وہ تو خود ہر چیز کو بنا رہے۔ ذالکم اللہ، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا مگر، ہوا وہی، خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہر چیز کا، فاعبدوہ تم اس کی عبادت کرو، وہوا اور وہ، علی پر، کل شیء ہر چیز کو، وکیل، علی کل شیء وکیل ہر چیز کا نگران ہے۔ یہ تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار نہیں ادراک کر سکتی اس کا، لا نہیں، تدرکہ الابصار تدرکو پا سکتی، نہیں پا سکتی اسے، ابصار آنکھیں، یا نہیں دیکھ سکتی اس کو آنکھیں، ادراک کا مطلب دیکھنا، پانا، نہیں ادراک کر سکتی اس کا آنکھیں، وہو یدرک الابصار اور وہ ادراک کر لیتا ہے نگاہوں کا، آنکھوں کا، یعنی لوگوں کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی اور اللہ آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر اور وہ بہت باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار اسے آنکھیں نہیں پا سکتی اور وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، اور وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ اتنا باریک بین ہے کہ پانی کی تہوں کے اندر کوئی چیز، کوئی جانور ہے، کوئی مچھلی، اور بھی بہت سے اندر جانور ہیں، اللہ انہیں بھی
دیکھتا بھی ہے, انہیں روزیاں بھی پہنچا رہے. اور زمین کے تہوں میں کیا ہے, سمندر کے تہوں میں کیا ہے, پتھر کے اندر بیٹھے کیڑے کو اتنا باریک بین ہے کہ اس کو بھی جانتا ہے کہ اس کو کب بھوک لگی اور کب اس کو کچھ پہنچانا ہے. کبھی کبھی پتھر توڑے تو پتھر کے اندر سے ایک کیڑا بیٹھا ہوا نظر آئے گا اور اس کے اندر بالکل گرین پتا ہوگا, ایسے جیسے ابھی کو توڑ کے لایا ہے, حالانکہ نہ کوئی باہر سے چیز اندر جا سکتی ہے نہ اندر سے چیز باہر آ سکتی ہے. کوئی کپڑا دیجیے گا. تو اللہ کی ذات اتنی باریک بین ہے. قد یقیناً جاءکم آ چکی ہیں تمہارے پاس, بصائر روشن دلیلیں, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, فمن ابصر پس جو کوئی دیکھ لے, فلنفسی ہی تو وہ اس نے اپنے نفس کے لیے کیا, ومن عمیہ اور جو اندھا رہا, فعلیہا تو اس پر وبال ہوگا اس کا, وما انا اور نہیں ہوں میں, علیکم تم پر, بحفیظ نگران یا نگہبان. بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں آ چکی ہیں, روشن دلیلیں آ چکی ہیں. اب وہ روشن دلیلیں, نبی روشن ایک دلیل نہیں ہوتا, پھر نبی کے پاس ساتھ جو معجزات ہوتے ہیں, نبی کی کتاب ہوتی ہے, نبی جو شریعت لے کر آتا ہے تو وہ واضح دلیلیں ہوتی ہیں, وہ جو اپنے رب کی طرف سے لے کر آتا ہے. اب وہ دیکھ کر بھی نبی کی بات نہیں سمجھی, نبی پر لائی گئی شریعت کو نہیں سمجھا, تو کیا ہوا, جو اندھا رہا دلیلوں سے, واضح دلائل سے, روشن دلیلوں سے جو اندھا رہا, تو اس نے اپنے پہلے ہے من ابصر فلنفسی, جس نے ان روشن دلیلوں کو دیکھ لیا, پہچان لیا اور اپنی زندگی ویسی بنا لی, تو فلنفسی ہی اس نے اپنے نفس کے لیے کیا. اس نے بھلا کس کا کیا, اپنے آپ کا. اور جو ان سے اندھا رہا, نہ دیکھا, نہ غور کیا, نہ تدبر کیا, نہ عمل کیا, تو فعلیہا تو اس کا وبال بھی اس پر ہوگا. اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں, میرا کام بتانا تھا, کوئی عمل کرے یا نہ کرے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح, نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات. وَلِيَقُولُوا اور تاکہ وہ سب کہیں, درستہ تم نے سیکھ لیا ہے, درستہ. اور لِنُبَيِّنَهُ ہم خوب واضح کر دیں اسے, لِقَوْمٍ اس قوم کے لیے, يَعْلَمُونَ جو علم رکھتے ہیں. لِقَوْمٍ دو زیر کے بعد یا آ جائے یا مشدد آ جائے تو وہاں پر بھی کیا ہوگا, ادغام مع گنہ. 5 حروف ہیں, 4 حروف ہیں جن پر ادغام مع گنہ ہوتا ہے, یا میم نون واو. ٹھیک ہے, اب ہم نے کل کافی زیادہ پڑھی تھی, میم کی بھی, یا کی بھی, واو کی بھی, اور آج یہاں پر دیکھیں لِقَوْمٍ, میم 2 زیر کے بعد یا آیا جس کے اوپر شد آ گئی ہے, تو یہاں ہوگا ادغام تو کریں گے میم کو یا کے ساتھ, اور یا کو یعنی ایک حرف کو 2 بار پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. تو ادغام تو یہاں کریں گے لیکن غنے کے ساتھ کریں گے. لِقَوْمٍ می کی جو آواز ناک میں جا رہی ہے یہ غنہ ہے, اور غنہ کتنا لمبا کرنا ہے, کہیں زور ہی نہیں لگاتے جانا. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتنا لمبا نہیں کرنا, اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, 1 انگلی کے برابر بس. یعنی آپ انگلی مٹھی بند کر لیں اور 1 انگلی کو آہستہ آہستہ کھولیں, جتنا ٹائم کھولنے میں, یا آپ ہاتھ کھول لیں جتنا ٹائم 1 انگلی کو بند کرنے میں لگتا ہے, دوسری الفاظ میں یوں کر لیں 1 الف کے برابر. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٹھیک ہو گیا, جاننے والی قوم کے لیے. اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر آیات کو بیان کرتے ہیں, اور تاکہ وہ سب کہیں کہ تم نے سیکھ لیا ہے, اور ہم خوب واضح کر دیں اسے جاننے والی قوم کے لیے, اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں.
اب اس میں ہے اتبع، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی اتبع، آپ پیروی کیجئے کس کی؟ ما اوحی الیک، جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَعْرِضْ، اور منہ پھیر لیجئے، عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے، اور آپ منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پاک پیغمبر، آپ کی طرف جو چیز وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ اس کی پیروی کیجئے، لوگوں کی باتوں میں مت آئیے۔ اور پھر لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے آپ اعراض کر لیجئے، مشرکوں سے آپ منہ پھیر لیجئے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکوا، نہ وہ سب شرک کرتے، وما، اور نہیں، جعلنا کا، ہم نے آپ کو بنایا، علیہم، ان پر، حفیظہ، نگران، وما انت، اور نہ ہی آپ، علیہم، ان پر، بوکیل، کوئی نگہبان ہے، نہ ہم نے آپ کو ان پر نگران بنایا ہے، نہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنایا ہے۔ با محاورہ ترجمہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ سب شرک نہ کرتے، یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کس نے کیسا کام کرنا ہے، تو پھر اللہ کہتا کرنے دو۔ اللہ چاہے تو روک سکتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، تاکہ انسان اپنی عقل استعمال کرے۔ اور نہیں ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنایا، اور نہ ہی ہم نے آپ پر کوئی نگہبان بنایا ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ شرک نہ کرتے، مشرک لوگ شرک نہ کرتے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے، اور اس کی رضا، اور اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ مشیت چیز اور ہے، رضا چیز اور ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کی مشیت کیا ہے؟ ولو شاء، اگر اللہ چاہتا، یعنی مشیت ہے، تو شرک نہ کرتے، اور اس نے انسانوں پر کسی بھی، یعنی اس نے کسی بھی کام کو انسانوں پر زبردستی نہیں تھوپا، یا کسی کام پر انسان کو مجبور نہیں کیا کہ تم یہ ضرور کام کرو، کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش ہی نہیں ہوتی۔ اور ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں، وہ چاہے تو کوئی انسان شرک پر کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکے، اللہ کسی کو توفیق ہی نہ دے، لیکن اللہ کی رضا اور ہے، مشیت اور ہے۔ اور آگے دیکھیے کیا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور نہ تم سب برا کہو ان لوگوں کو جنہیں یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فَيَسُبُّوا اللَّهَ، تو وہ سب برا کہیں گے اللہ کو، عدوًا بغیر علم، عدوًا زیادتی کرتے ہوئے، عدوًا بغیر علم، زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے، کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا، لکل امت، ہر فرقے کے لیے، ہر امت کا مطلب فرقہ، اعمالہم، ان کے عمل کو، ثم، پھر، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، مرجعہم، اب اس کو عربی تھوڑی سی غور کریں گے، الی ربہم مرجعہم، ٹھیک ہے؟ ہا کو، اس والی ہا کو ادھر میم کے ساتھ ملائیں گے، ہم، مرجعہم، اپنے رب کی طرف، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم، تو وہ بتائے گا انہیں، بما، اس کا، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب کیا ہے؟ پیچھے دیکھیے، ہم نے ہر امت کے لیے، ایک سیکنڈ، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ایک ادب اور ایک مینر سکھایا جا رہا ہے، ایک طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے، کیا؟ کہ تم انہیں جو اللہ کے سوا جنہیں وہ پکارتے ہیں، مشرک لوگ اللہ کے سوا جنہیں وہ پکارتے ہیں، ان باجیوں کو اٹھائیں، تم انہیں برا بھلا مت کہو، انہیں گالی مت دو۔ کیا مطلب؟ مشرکوں کے معبودوں کو گالی مت دو،
ورنہ کیا ہوگا فَيَسُبُّ اللَّهَ، ورنہ وہ گالی دیں گے اللہ کو، وہ برا بلا کہیں گے اللہ کو، عدوًا بغیر علم، زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا۔ اب یہاں دیکھیے ایک طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی گالی نہیں دینی۔ اسپیشلی نام لے کے کہا گیا کہ جن کو مشرک غیر اللہ کو جن کو پکارتے ہیں، کسی بابے کو، کسی بزرگ کو، کسی قبر کو، کسی ولی کو، یا کسی پتھر کو، حجر کو، شجر کو، جو جس کو پوجتا ہے، جو جس کی عبادت کرتا ہے، آپ نے ان کے معبود کو گالی نہیں دینی۔ کیوں؟ کیونکہ مشرک کو تو پہلے ہی عقل نہیں ہے، اس کے تو مت اتنی ماری گئی ہے۔ اسے اگر اسے عقل ہوتی تو وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجتا، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو پوجتا، عابد کو چھوڑ کر، معبود کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، عابد کو اپنا سب کچھ سمجھتا، اپنے جیسے کے سامنے جھکتا، جس کے پاس اختیارات ہے اس کو چھوڑ کر، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو خود محتاج ہے، اس کے پیچھے جاتا۔ ایسا نہیں ہونا تھا، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادتی کرتے ہوئے وہ اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ سمجھدار انسان اگر کسی کو گالی دیتا ہے نا، تو اس کو گالی تو پھر گالی کے بدلے میں گالی تو پڑے گی۔ کیا خیال ہے؟ کسی کی ماں کو کوئی گالی دے دے تو آگے سے اس کی ماں کو گالی پڑے، کرتے ہو کہ نہیں ایسے؟ تو اس لیے بہتر ہے ادب آداب کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو برا بلا نہ کہیں۔ اب ہر امت کے لیے ہم نے ان کے عمل کو کیا کر دیا ہے؟ مزین کر دیا ہے۔ جو جس کام پر لگا ہوا ہے نا، کیا ہے اس کے لیے وہ کام بڑا خوبصورت ہے، وہی بڑا اچھا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ شاید میں یہ کام ٹھیک کر رہا ہوں۔ ثم الی ربہم، پھر وہ اپنے رب کی طرف ان کا لوٹ کر جانا ہے۔ مرنے کے بعد آخر کار تو اللہ کی طرف جانا ہے، وہ خود ہی بتا دے گا اس کی جو وہ عمل کرتے تھے، اللہ بتا دے گا کس نے کون سا کیا کام کیا۔ اچھا، پیچھے گالی کی بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تم کسی کی ماں باپ کو گالی مت دو، ٹھیک ہے؟ وہاں تو اللہ کی بات ہو رہی نا، کہ ورنہ وہ اللہ کو گالی دیں گے، تم نے ان کے معبودوں کی عبادت، جو معبودوں کو گالی نہیں دینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ کیا کر لو گے؟ اپنے ماں باپ کے لیے گالی کا سبب، گالی کی وجہ بن جاؤ گے۔ تم نے جب کسی کو غصے میں آ کے کسی کے ماں باپ کو گالی دی تو آگے آپ کے ماں باپ کو پڑ جائے گی، تو وجہ کون بنا تھا؟ خود ہی بنے ہو نا جی۔ اب اس کے بعد دیکھیے، وَأَقْسَمُوا، اور ان سب نے قسمیں کھائیں، بِاللَّهِ، اللہ کی، جہدا، پکا کر کے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، لَإِنْ، البتہ، اگر جاءتہم، آئی ان کے پاس، آیا کوئی نشانی، آیۃ یؤمنون۔ اب دیکھیں جہاں پر دو زبر ہے تو آگے لام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو ہے تو ویسے ہی ہے، لیکن ہم غنہ نہیں یہاں پر کریں گے۔ دو زبر کے بعد میم، یا، واو، نون کے علاوہ باقی پوری حروف تہجی کی تختی میں سے اگر کوئی حرف باقی آ گیا تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یہاں ادغام ہوگا۔ آیت اللہ، آیا تلا، تا کے اوپر دو زبر ہیں کہ پیش ہے، نظر نہیں آ رہی تھی۔ آیت اللہ، تو یہاں پر دیکھیں ہم نے تلا ادغام تو کر دیا ہے، لیکن غنہ نہیں ہم کر رہے، کیونکہ وہ چار حروف میں سے ہے ہی نہیں ہے جہاں پر غنہ ہونا ہے۔ چار حروف ہم نے یاد کرنے ہیں جو میں نے پہلے بھی بتائے ہیں۔ لَيُؤْمِنُنَّ، ضرور بضرور وہ ایمان لائیں گے، بہا، اس پر، قل، کہہ دیجئے، انما الآیات، در حقیقت نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وما، اور نہیں، یشعرکم، معلوم کرواتی تمہیں، انہا، کہ بے شک وہ نشانیاں، اذا، جب، جاءت، آ جائے، پھر بھی لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کے اللہ کی قسم کھائی ہے۔ ایک قسم ہوتی رام سے کھانا، ایک بڑا زور لگا کے قسم کھائی جاتی ہے، پکے وعد و وعید کرتے ہوئے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے بڑا زور لگا کے قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ کہہ دیجئے بے شک در حقیقت نشانیاں تو اللہ کے پاس سے ہیں، اللہ کے پاس ہے۔ اور کیا چیز معلوم کرواتی ہے تمہیں کہ بے شک جب آ جائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کیا مطلب؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے، اور تمہیں اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں تو یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کو تو علم ہے نا کہ ایمان جس نے لانا ہے اس نے لانا ہے، جس کے نصیب میں ہے ہی نہیں ہے تو اس نے کیسے ایمان، جتنی مرضی اس کو نشانیاں دکھا لو۔ اللہ اکبر۔ اب یعنی کوئی بڑا معجزہ، نشانی کا مطلب کوئی بڑا معجزہ جو ان کی خواہش کے مطابق، وہ اپنی خواہش کے مطابق کوئی بڑی نشانی، کوئی بڑا معجزہ دیکھنا چاہتے تھے۔ کیسے؟ جیسے حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی تھی تو سانپ بن گیا، یہ بھی ایسی کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا مردوں کو زندہ کرنا، ایسی کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا یہ ناقہ سمود کی اونٹنی جو سامنے پتھر پہاڑ سے نکل کے آئی تھی، ایسی کوئی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال نشانی آ بھی گئی تو انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ یعنی جس بڑی نشانی کا مطالبہ یہ کر رہے ہیں ان سے کہو کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ اگر بلکہ اس کا ظہور تمام تر اللہ تعالیٰ کی اختیار اور اس کی مشیت پر ہے، وہ چاہے تو ان کے مطالبے پر نشانی نازل کر دے، اور نہ چاہے تو کسی پیغمبر کے اندر اس کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود نشانی خود بخود لے آئے۔ اور ایک بعض مرسل روایات میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بن جائے۔ کیا مطالبہ کیا تھا؟ کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، جس پر جبریل نے آ کر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، تو آپ اگر چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ ان میں سے توبہ کرنے والا توبہ کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرما دیا۔ کس چیز کو؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے سامنے یہ لوگ ہلاک کر لیں، ٹھیک ہے، جو توبہ کرنا چاہے گا کر لے گا، جس کو ہدایت جس کے نصیب میں ہوگی ٹھیک ہے، جو نہیں لانا چاہتا وہ نہ لائے، لیکن سونے کا صفا پہاڑ سونے کا بنا کے بعد میں ان پر عذاب آ جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو، کما جس طرح لم یؤمنوا نہیں وہ ایمان لائے بھی اس قرآن پر، اس قرآن پر، اول مرہ پہلی مرتبہ، اول مرۃ ادغام مع غنہ، نادرہم، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں، فی طغیانہم، یہ اپنی سرکشیوں میں، یعمہون، سب بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو اس کا وبال ان پر اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا امکان ہی ختم ہو گیا۔ جو پہلی مرتبہ قرآن پر ایمان نہیں لایا، اب ان کے ایمان لانے کا امکان، امید ختم ہو گئی ہے۔ دلوں اور نگاہوں کے پھیر دینے کا یہی مطلب ہے کہ ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے اور ان کی آنکھوں کو، جیسا کہ جس طرح وہ ایمان نہیں لائے اس قرآن پر پہلی مرتبہ، اب بس آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ بھٹکتے پھریں اپنی سرکشیوں میں، اپنی نافرمانیوں میں، ان کو ان کے حال پہ۔ اولاد بھی اگر نافرمان نکل آئے، والدین پورا زور لگاتے ہیں، سمجھاتے بجھاتے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ پانی سر سے گزر گیا تو پھر کہتے ہیں کہ تکے کھا جا کے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ میرا رب کہتا ہے ہم انہیں چھوڑ دیں گے، یہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے پھریں گے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیرے ایمان والے
تیرے فرما بردار بندے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن کے دل پہ تیرے قرآن اور تیرے نبی کے فرمان جن کے دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اسلامک اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمۃ القرآن سیکھنے کے لیے، وہ بھی آسان طریقے سے، ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔